بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کے پاس ہیں اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے آپ کے سامنے آئے بھی ہیں۔ ایک تو انتقال اقتدار کا مرحلہ جو ہے وہ اب ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے بھی انتخابات ہو گئے قومی اسمبلی کے اندر۔ وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو گئے، خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور صاحب، اور اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی وزیر اعلیٰ ہو گئے، پنجاب کے اندر بھی، بلوچستان میں بھی اب آج جو ہے وہ بلا مقابلہ سرفراز بگٹی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اب رکن صوبائی اسمبلی ہیں وہ وہاں پہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ امریکہ کے سے آئی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کے جو انتخابات ہیں اس میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات جو ہے وہ نئی حکومت تحقیقات سے پہلے نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ امریکی کانگریس کے لوگوں نے صدر بائیڈن کو خط لکھا ہے، اور تقریباً 30 کے قریب یہ اراکین کانگریس ہیں جنہوں نے یہ خط جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے آئی ایم ایف کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے خط لکھا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کے مطالبے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ بیل آؤٹ پیکج کو بھی مشروط کیا ہے کہ الیکشنز کے 30% الیکشن کو جو ہے وہ آڈٹ کیا جائے، اور بڑی ڈیٹیل اور ہوم ورک کے بعد جو ہے یہ خط جو ہے وہ تحریر کیا گیا تھا۔ دوسری جانب اس پہ بھی میں آتی ہوں کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا کوئی لنک بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لیکن آج جو علی امین گنڈاپور صاحب نے تقریر کی ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، لیکن ان کی تقریر میں کچھ بہت اہم پیغامات بھی ریاست کے لیے جو ہے وہ موجود تھے۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ آپ 9 مئی کے جتنے واقعات ہیں اس میں درج جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں ان کو خارج کیا جائے، اور صوبے بھر میں اور لوگوں کو جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ یہ یاد رہے کہ خود علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے خلاف بھی 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، اور وہ بھی ضمانت کے اوپر ہیں یا ان کے اوپر مقدمات ہیں۔ تو یہ ایک مطالبہ جو ہے وہ ان کی طرف سے سامنے آیا، اور آج یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے، گو کہ ان کے اور بھی کیسز ہیں، لیکن اس مقدمے کے اندر اس ضمانت کا ہونا ایک بہت سگنیفیکنٹ پیش رفت ہے، بہت اہم پیش رفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ریاست دیکھ رہی ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا اس طرح کے معاملات کے اوپر نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور اس معاملے کو اب افہام و تفہیم یا آگے اس پہ بڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال جو ہے مختلف لوگ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر 9 مئی کو ریاست نے ایک ریڈ لائن مقرر کیا تھا یا اس کو بنایا تھا، اور اس دن توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اور ایک طرح سے بلکہ ایک سافٹ کو کی طور پہ ہمیں شہباز شریف صاحب نے، جب وہ وزیر اعظم تھے تب انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے بعد بھی الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا یہ ایک تو آرمی چیف اور سپاہی سالار کے خلاف جو ہے وہ سازش ہے۔ تو اگر یہ سازش تھی، اور اگر یہ گراؤ جلاؤ جو کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف یہ نہیں کہ کوئی تنصیبات کے اوپر حملہ، یا جو یہ عام لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب آتے تھے کیسز کو سننے کے لیے بھی، تو بھی ان کے اوپر الزامات یہ عائد ہوتے تھے، یا ان کے لوگ جو تھے وہ کم از کم اپنے غصے کا اظہار اس طرح سے کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ معاملہ جو ہے ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو اس طرح ڈیل کرنا ہے تو پھر آئندہ کیا سب کو کھلی چھوٹ مل جائے گی کہ کوئی بھی آئے گا اور ہنگامہ کرے گا، یا کوئی بھی آئے گا تو وہ اس طرح کی کوشش کرے گا اور سازش کرے گا، اور ریاست کا بیانیہ ان معاملات کو اگر اس طرح سے ڈیل کیا گیا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ میں صرف آپ کو وہ چیز بتا رہی ہوں جو کہ اس وقت مختلف جگہوں سے اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں یا بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ، جیسے کہ آج امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، اور یہ مطالبہ مستقل آ بھی رہا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کس نے اٹھایا، اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور یہ سارے واقعات جو ہیں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا بھی انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور کیوں نہیں ہونی چاہیے انکوائری، ایسے معاملات کی بھی انکوائری جو ہے وہ ضروری ہے کہ اصل مقاصد جو تھے وہ کیا تھے۔ تو یہ بھی، اور جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو بھی رہائی ملنی چاہیے۔ ابھی تک
सनम जावेद साहिबा या आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं वो भी अभी तक जेल में है। खदीजा शाह साहिबा को ज़मानत मिल चुकी है। यास्मीन राशिद साहिबा गो के जेल में है, लेकिन आज उनकी इस मामले के अंदर ज़मानत हो गई है, तो उनके बारे में भी जो है वो ज़रूर मुतालबात जो है वो सामने आ सकते हैं और आ रहे हैं। दूसरी जानिब हम अब आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिनों की जो बात हो रही है। मंगल को भी एक और साइफर केस है जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला दायर है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर जो है वो कुछ जो इससे पहले उसके ऊपर उनके जो रिमार्क्स आए थे या जो उस पर अहकामात आए थे, उस तनाजुर में देखा जाए तो काफ़ी रोशन इम्कानात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उसमें रिलीफ मिल सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत के एतबार से। लेकिन ज़ाहिर है और बहुत सारे केसेस के अंदर वो जेल में है तो हो सकता है रिहाई मुमकिन ना हो, लेकिन ज़मानत के हवाले से भी बहुत सारे लोग जो है वो उम्मीद हैं कि उनको इसमें तवक्को है कि अगर उस मामले को देखा जाए तो उनको मिल सकता है रिलीफ। इसके साथ साथ जो अब IMF का लेटर है उसके बाद जो नई डेवलपमेंट है, ये चूँकि बहुत सारी लॉबिस्ट फर्म्स जो थी वो इतलात आ चुकी हैं, खबरें ये रिपोर्ट हो चुकी हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम कर रखा है। तो अब ये जो लेटर गया है, ये लेटर बहुत अहम है। इसमें वो लिखते हैं, तकरीबन कोई 30 के करीब कांग्रेसमैन हैं और उन्होंने इसको लिखा है। 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को और सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान में आने वाली जो नई हुकूमत है उसको उस वक्त तक तस्लीम ना करें जब तक कि आम इंतखाबात की जो मुबैना धांधली है उसकी तहकीकात ना हो जाए। इस खत की कॉपी अमरीकी रियासत टेक्सास के जो मुंतखब रुकन हैं ग्रेग कासार, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की है और इस पे कहा है कि शेयर की है, जिसके ऊपर तकरीबन मतलब जो उन्होंने कॉपी निकाली है उस पर 30 अरकान कांग्रेस के दस्तखत भी इस पर मौजूद है। इसी तरह अमरीकी सदर जो है जो बाइडन और सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने ये भी उनको जो ख़त लिखा गया उससे ये भी उस पर मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए जब तक कि इंतखाबात के अंदर शफाफ धांधली के जो तहकीकात हैं वो शफाफ ना हो। फिर ये भी कहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम इन लोगों को रिहा करें जिन्हें सियासी तकारीर या सरगर्मियों पर गिरफ्तार किया गया है और महकमा खारजा के हुक्काम को जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो ऐसे तमाम मुकदमात की तफसीलात जमा करें और इन लोगों की रिहाई का मुतालबा करें। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हुक्काम पर वाज़े किया जाए कि अमरीकी कानून साजी जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करता है, यानी कि जो अमरीकी कानून है वो इसका एहतसाब करता है। लिहाजा जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और जमहूरियत को जो नुकसान पहुंच रहा है उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी हुक्काम को कहा जाए कि वो अमरीकी जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो बहुत सेंसिटिव है और उनका एहतसाब जो है वो करता है अमरीका का कानून। फिर वो कहते हैं इस खत में साबिक वज़ीर आज़म को हाल ही में सुनाई गई जाने वाली इमरान खान साहब को सज़ाओं और इंतखाबात के दिन 8 फरवरी को इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद करने का भी जो है वो इसमें कहा गया इस खत के अंदर। ये जो ख़त है इसके अंदर वो लिखते हैं कि आखिर में अमरीकी कांग्रेस के अरकान कि पाकिस्तान अमरीका का देरीना इत्तेहादी है और हम ख़ित्ते में इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के इंसदाद की काविशों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तस्लीम करते हैं। ये अमरीका के मफाद में है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पनपती रहे और इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान के लोगों के मफाद के अक्कास हों, ना कि पाकिस्तानी अशराफिया और फ़ौज के। अब दिलचस्प बात, इसमें बहुत सारी बातें बहुत अहम है। मसलन ये कि अमेरिका को 2018 के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़े कंसर्न्स थे। अमेरिका ने भी कोई मिला जुला इसी तरह का रद्द अमल जो था वो उस वक्त उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने दिया था, मगर अमेरिकी कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने इस तरह के मुतालबे पाकिस्तान के हवाले से कभी नहीं किए। 75 सालों में इसी तरह के इंतखाबात भी होते रहे हैं लेकिन इस तरह का मुतालबा कभी सामने नहीं आया। पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया गया, अदालत ने फ़ैसले दिए, सज़ाएँ सुनाई गई, नवाज शरीफ साहब को हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, जेल गए, सब कुछ हुआ, लेकिन इस किस्म के जो खतूत हैं उस वक्त अमरीकी सदर को नहीं लिखे गए। इसी तरह से अगर आप देखें तो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जो कुछ होता रहा उस वक्त भी उनके लिए इस तरह के कोई
خطوط جو ہے وہ تحریر نہیں کیے گئے. پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن بھی ہوتی رہی. پاکستان کے اندر میڈیا پہ پابندیاں بھی لگتی رہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کو جیل بھی ڈالا گیا اور 18 کے انتخابات کے بعد تو تقریباً تمام لیڈرشپ، جس میں آصف علی زرداری صاحب، جس میں کہ مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، خواجہ محمد آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، سعد رفیق صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، شرجیل میمن صاحب، یعنی اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ جیل میں رہے. اور مگر اس طرح کے خطوط تو اس وقت بالکل بھی نہ لکھے گئے. تو یہ سارے سوالات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب ان خطوط کا یا ان خطوں کا یا ان مطالبوں کا پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے ساتھ جوڑنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. مگر کیا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی مداخلت ان کو کرنی چاہیے؟ کیا پاکستان کو اس کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا یہ جو 30 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ نئی حکومت کو تسلیم ہی نہ کریں جب تک کہ الیکشن مینڈیٹ وہ ہوتا ہے، کیا امریکہ پاکستان کے اندر اس کو یہ کیا اس طرح کی غلامی ہمیں منظور کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے بہت آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ بہت واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. مگر اس ساری چیز کا رائے عامہ کے اوپر جب تک ظاہر رائے عامہ ایک تحریک انصاف کے حق میں ہے، اس کا فائدہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. سوال صرف یہی ہے کہ یہ اگر امریکہ کی طرف سے مطالبے آتے ہیں تو کیا پاکستان کے آگے IMF کے جو پیکج ہے جو اس کو ملنا ہے، جو خط لکھ چکے ہیں عمران خان صاحب، اس کے ساتھ جوڑا جائے گا؟ کیا اور زیادہ اس معاملے کے اوپر بین الاقوامی سطح پر فضا بنائی جائے گی؟ اور اس کے پاکستان کو نقصانات ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہوگا جس کو کہ آنے والے دنوں میں جس کے اوپر نظر رکھنا پڑے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.